ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں حدیث قرطاس کی طرف. جی جناب. تو اس کے بارے میں آپ ذرا سا بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے کچھ دن پہلے، منڈے کو ان کا وفات ہے، خمیس کو یعنی تھرسڈے کو انہوں کچھ صحابہ آئے تھے ان کے ہاں، تو ان کو فرمایا کہ میرے لیے وہ بیڑ کی جو کھاندے کی ہڈی ہوتی ہے وہ لے کے آؤ، یا بعض روایت میں کاغذ لے کے آؤ، تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ ضمانت ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو وہاں پہ عمر بھی تھا. تو عمر نے کہا، عمر وہ جو اس مخالفت کرنے والوں میں سب سے آگے تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نستجیر باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، حجر کہہ رہے ہیں. حجر کہتے ہیں کہ انسان ایسی باتیں کریں جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یعنی ہذیان یعنی غیر سنجیدہ باتیں، غلط باتیں، وہ یعنی بالکل وہ اس میں جو ہے توہین کا جو ہے جہت بہت واضح ہے. تو اس طرح اس میں شتم بھی ہے، نہ صرف توہین ہے بلکہ بالکل گالی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس طرح انہوں نے مخالفت کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھیں گے جو انہوں نے غدیر میں لکھا ہے، غدیر میں انہوں نے کہا ہے، اسی کو مکتوب فرمائیں گے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کریں گے. تو انہوں نے لکھنے نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان لوگوں نے شور مچایا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ لے کے آؤ، کچھ لوگوں نے کہا نہیں لے کے آؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ میری موجودگی میں میری مخالفت کر رہے ہیں ابھی، اور یہ مجھے لکھنے نہیں دیں گے، اور اگر لکھ بھی دوں تو اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی جب میں زندہ ہوں، ابھی میں لکھنے گیا ہوں تو مجھے گالی دے رہے ہیں، تو میری بے حرمتی کر رہے ہیں. اگر لکھ بھی دوں تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لڑائی شروع ہوگی ابھی. تو اس بات جو یہ لوگ اتنی سختی پر تلے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ جنگ ہوگا میرے موجودگی میں، اور یہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں مانیں گے، کوئی اور بھی بہانہ نکالیں گے جیسا بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو وہاں سے نکال دیا کہ یہاں سے جاؤ. تو ان کو نکالا گیا. تو ابن عباس روتے تھے، گریا کرتے تھے شدید اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے، یہاں تک کہ ان کے سامنے جو زمین پہ کنکریاں ہوتی تھی وہ تر ہو جاتا تھا ان کے آنسوؤں سے. اور وہ کہتے تھے اسلام الرزیہ کل الرزیہ، یعنی مصیبت بلکہ تمام مصائب، یہ تاکید کے لیے کہ تمام مصائب کا آغاز اسی بات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. تو اس معاملے میں جو اہل سنت کی کتابوں میں بالکل بخاری میں 6 جگہ یہی بات ہے، بالکل یہ ابن عباس کی اور رونا وہاں پہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، جب یہ اپلوڈ کرے تو اس میں ڈسپلے کر دیے گا، جب یہ لنک اپلوڈ کرے تو اس پہ ڈسپلے ہو جائے تو یہ بہت معروف مشہور ہے. تو جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ صحابہ کو یہ خیال پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیمار ہیں تو ان کو آرام پہنچاتے ہیں، ان کی آرامی کی خاطر، ان کی راحت کی خاطر، آسودگی کی خاطر ان کو نہیں لکھنے دیا جاتے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے؟ کیونکہ رسول اللہ سے پہلی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی آسودگی کے لیے میں جنگ میں نہیں جاتا، میدان میں نہیں جاتا، سفر میں نہیں جاتا. تو اگر یہ بات ایسی اتنی اہم ہے کہ پوری امت کی گمراہی اسی سے بچ سکتی ہے کہ انہوں نے ضمانت دے رہے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس کچھ سطور لکھنے میں کیا زحمت ہے؟ وہ بھائی زیادہ سے زیادہ قلم جلدی سے لے کے آؤ، کاغذ جلدی سے لے کے آؤ تاکہ وہ لکھا دیں. بلکہ اس بات میں ان کی بے حرمتی کرنا، کہ ان کا کہنا کہ نستجیر باللہ یہ ہذیان کر رہے ہیں، وہ اس میں ان کی تکلیف ہے. پھر ابن عباس جو ہیں وہ ایک پاگل آدمی تو نہیں ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کیا ہے، ان کو آرام کیا ہے، تو یہ رو رہے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے. تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھیں. تو جو مخالفین کے جانب سے جو باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینے کے لیے، ان کی آسودگی کے لیے، کمفرٹ کے لیے یہ باتیں کی گئی، یہ بالکل ایسی باتیں کہ کوئی عاقل شخص ان کو نہیں مان سکتا. اسی طرح یہ تجویز کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خلافت لکھنا چاہ رہے تھے. ہم پہلی بات تو یہ ہم مان بھی لیں کہ وہ ابو بکر کی خلافت لکھنا چاہ رہے تھے، مان بھی لیں، پھر بھی صحابہ کو گالی دینے کا، بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ صحابہ نے ان کی حیات میں ان کی بری طرح بے حرمتی کی ہے. ان کی وفات سے کچھ دن پہلے بے حرمتی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بھزیان کہہ رہے ہیں. تو یہ اور بے حرمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حکم کیا آپ کو پتا ہے؟ اس کا وہ ابو بکر کی خلافت لکھانا بھی چاہ رہے تھے، تو یہ اس کی اجازت نہیں. دوسری بات، اگر وہ ابو بکر کی خلافت لکھنا چاہ رہے تھے تو ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کو خلافت مل گیا، ابو بکر کو خلافت مل گیا، لیکن پھر بھی امت میں اختلاف، امت میں گمراہی ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ تھا کہ اگر میں یہ وصیت لکھ دوں تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. امت تو اب وہ اتنے فرقے بن گئے ہیں, کافر وغیرہ سب ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. ابو بکر کو تو مل گیا, تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ضمانت اور ان کی جو گارنٹی تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ تو واضح بات ہے کہ یہ جو سیاسی گروپ تھی ان کا جو ابو بکر کے بعد میں انہوں نے حکومت بھی دلایا, ان کا یہی منصوبہ تھا کہ ہم نہیں دیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کی جو خلافت ہے اس کے اساس کو یہ محکم کریں, یہ اس کو وصیت نہیں لکھنے دینا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فرمائیں گے جو انہوں نے پہلے ہی غدیر میں فرمایا ہے. اور مزید کوئی حکم بھائی؟ جی